मृत्यु पश्चात जन्मम भवति न तृतीय न चतुर्थ न पंचम। मरने के बाद दूसरा जिंदगी, दूसरी जिंदगी तुम्हें मिलेगी। हाँ, दोबारा जिंदा किया जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां नहीं, लेकिन दूसरी जिंदगी हर हाल में तुम्हें एक ही करेगा, उसको भी देख लेगा। जो जर्रा बराबर बुराई करेगा उसको भी देख लेगा। जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. मृत्यु पश्चात् संजननम भवति न तृतीय न चतुर्थ न पंचम. रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा. आमीन. काबिल एहतराम सदर मुहतरम साहब, इज़्ज़त-ए-माब, इस इजलास-ए आम की निज़ामत कर रहे मेरे मुहतरम दोस्त शेख एजाज अहमद कासमी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, तिनपनिया और इसके कुर्ब जवार से आई हुए मौजूद सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, तिनपनिया में इससे कबल इसी जगह पे गालिबन 2018 में शेख अब्दुल गफ्फार सलफी साहब के साथ मेरा खिताब हुआ था और आज भी शेख अब्दुल गफ्फार साहब के साथ ही मेरा प्रोग्राम हो रहा है। मुझसे कबल
شیخ عبدالغفار صاحب نے مال و اولاد کے تعلق سے اور حالات کے حاضرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی اور بہت اہم باتیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور جن لوگوں نے اس سے پہلے جن مقررین کی تقریریں سنی اور اب ہماری تقریر سن رہے ہیں، ہم دعا کریں گے رب العالمین سے کہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی دونوں کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین کے اندر ہم انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو، جنوں کو، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس روئی زمین کے اندر جو کچھ تم کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، جہاں بھی جس جگہ بھی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ان تمام چیزوں کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ 80 سے 90 یوٹیوبر موجود ہیں، ہماری حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جب سے ہمارے آصفی صاحب بیٹھے ہوئے تب سے ان کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ریکارڈر تو خراب ہو سکتا ہے پانی میں گر جائے، ختم ہو جائے، یا رکھے زنگ لگ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے یہ ریکارڈر۔ لیکن اللہ نے جو ریکارڈر بنایا ہے، جو سی سی ٹی وی کیمرہ بنایا ہے، جو ویڈیوگرافی کرنے کا جو کیمرہ اللہ نے بنا رکھا ہے، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ اور ریکارڈر وہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ تم اس دھرتی اور اس زمین کے اندر کہیں بھی کوئی برائی کر لو، کوئی بھی اچھائی کر لو، کوئی بھی اچھا یا برا کام کر لو، جیسا بھی کر لو، یہ سوچو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ سمجھو کہ کوئی ریکارڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری باتوں کو سننے والا نہیں ہے، ہم بچ جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے میرے بندو، ہم نے کرامن کاتبین تمہارے اوپر مسلط کر رکھا ہے، ہم نے دو محافظ کو، جو فرشتے، جو لکھنے والے کو، ہم نے دو فرشتوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین، تو لکھنے والے فرشتوں کو ہم نے تمہارے اوپر متعین کر دیا ہے۔ ایک دائیں طرف تمہارے نیکیوں کو لکھنے والا ایک فرشتہ، ایک بائیں طرف تمہارے برائیوں کو لکھنے والا فرشتہ ہے، یہ ریکارڈ کرنے والے فرشتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو جو تم دنیا میں کیا کرتے ہو، یعلمون ما تفعلون۔ اور کہیں تو یہاں تک کہا ہے، ما یلفظ من قول الا
لدیہ رقیب عتید، اے میرے بندو جو تم اپنی زبان سے جو کچھ نکالتے ہو، جو کچھ بولتے ہو، اپنی زبان سے کچھ بولتے ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور کہیں اتنا فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندو جو اپنے آنکھوں سے جو تم چوری کرتے ہو، نظروں کی حرکتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا ڈینجر ریکارڈر ہے، اس کو آپ سوچ سکتے ہو کیسا ریکارڈر؟ آنکھوں کی چوریوں کو ریکارڈر کرنے والا، رات کی تاریکی میں کہیں بھی، رات کی تاریکی میں آپ کوئی بھی کام کرو، لائٹ نہ ہو، آپ سوچو کہ ہماری حرکت کو کوئی ریکارڈ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے ہم تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پاور یہ ہے کہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ زمین کے نیچے کالی رات میں اور کالے پہاڑ کے نیچے چلنے والی اگر کالی چوٹی بھی چلتی ہو تو اس کی حرکت کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے۔ تو انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اب جب یہ ایمان جب تک نہ ہو اللہ کی ذات کے اوپر، تب تک انسان کی زندگی میں کبھی بھی تبدیلی اور چینجنگ نہیں آ سکتی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تو جو چاہو سے کرو، یہ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاور ہے اور اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ویڈیو چالو کر کے دکھا دے، احساس ہونا چاہیے۔ یہ ریکارڈر ہے، ہماری تقریریں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے اپنے دوست عبد الرحمن سلفی جو بمبئی والے تھے، اس کے بارے میں بتا رہے تھے، غفار سلفی صاحب، ان کی تقریریں ریکارڈ ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان کی تقریر یوٹیوب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کل چلے جائیں، کل آپ ہماری تقریریں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یوٹیوبر ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا CCTV کیمرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر کے سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو نوٹ، یہ معلوم ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جہاں کر رہے ہو، جس جگہ کر رہے ہو، وہ جگہ بھی گواہ بن رہی ہے، وہ زمین بھی گواہ بن رہی ہے، اور جس چیز سے تم کر رہے ہو وہ چیز بھی تیرے لیے گواہ بن رہی ہے۔ اس ہاتھ سے ہم غلط کام کر رہے ہیں، کسی لڑکی کو پکڑ رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، تو یہ ہاتھ بھی کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اس ہاتھ کو بھی بولنا پڑے گا۔ جس آنکھ سے ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، سیکسی ویڈیو دیکھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اچھے کلام سنتے ہیں، یہ نظر بھی کل قیامت کے دن جواب دے گی، اور اس نظر کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنا پڑے گا، اس کو بولنے کی شکتی اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ یہ قدم، یہ پیر، یہ جسم، یہ ساری کی ساری چیزیں بولیں گی، کل قیامت کے دن اس کو بھی بولنا پڑے گا۔ ہاں یاد رکھو میرے بھائیوں، اس چیز کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ ایک دن آئے گا جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن آسمان و زمین کو بدل دیا جائے گا، اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء، اس زمین کو بالکل سفید کر دی جائے گی، چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اسی زمین
کے اندر میدان محشر قائم کی جائے گی، اسی محشر کے اندر عدالت رکھی جائے گی، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا۔ جتنی بلڈنگیں اور جتنی عمارتیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے، جتنی چیزیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نابود کر کے رکھ دے گا۔ اور اسی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا وہ ترازو لے کر کے آئے گا، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ بدلے گا۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ اس میدان محشر میں جھانکنے کے لیے اور لوگوں کو اس جگہ جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہ آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پیچھے لگا دے گا۔ یہ آگ انسان کو تحشر الناس علی محشرین، انسان کو میدان محشر کے طرف کھینچتے ہوئے اور دوڑاتے ہوئے اور بھگاتے ہوئے لے کر کے آئے گی۔ آگ اس کے پیچھے انسانوں کے پیچھے لگا دے گی، نار اور اب اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہے، ہر کسی کو اس جگہ جمع ہونا پڑے گا۔ حقیقت یہ ابھی یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا جواب دینا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تم نہیں بولو گے تو تمہاری زبان بند کر دی جائے گی اور تمہاری اعضاء بولے گی۔ مرنے کے بعد تو ہر دھرم کے اندر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوسرا جنم ہے مرنے کے بعد دوسرا جنم، کہیں پہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سات جنم بتائے گئے ہیں۔ آواگمن کا عقیدہ بھی کئی جگہوں کے اندر موجود ہے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی غلط کرتا ہے، کسی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالتا ہے، تو مرنے کے بعد اس کا جو دوسرا جنم ہوگا لڑکی کا جنم ہے۔ کوئی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالے تو اس کو لڑکی کا جنم ہوگا۔ اب بتائیے، اب آپ سمجھ لو ان کے عقیدے، ان کی کتاب کے مطابق، ان کی کتاب کے مطابق جو کوئی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالے گا، اب مرنے کے بعد دوسرا جنم جب لڑکی کا ہوگا تو تیرے اوپر بھی نظر ڈالی جائے گی۔ عجیب مسئلہ ہے۔ مرنے کے بعد کوئی رشوت لین دین کرتا ہے تو اس کو سور کا جنم ہوگا، بھینس کا جنم ہوگا، چوری کرے گا تو اس کو فلاں چیز کا جنم ہوگا۔ یہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بتایا گیا ہے، لیکن اس کی جائیے مہان کتاب، اس کے اندر لکھا مرتیو پشچات جنمم بھوتے، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، نہ ترتیہ نہ چترت نہ پنچم، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، یا مرنے کے بعد دوسرا ہی جنم ہوگا۔ مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں نہیں ہوگا، نہ نوم نہ دشم کا، نواں اور دسواں بھی نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد دوسرا ہی جنم ہوگا، اور جیسا کرم کرو گے اسی کے مطابق تمہیں جزا اور سزا ملے گی۔ جنت و جہنم کا فیصلہ تیری زندگی میں ویسے ہی کیا جائے گا۔ یعنی مرنے کے بعد دوسرا جنم اس کے یہاں بھی ہے۔ اسلام کے اندر تو باقاعدہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے کہ مرنے کے بعد دوسرا جنم تو تمہیں کیا جائے گا۔ ہر حال میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، ہر حال میں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، ہم تمہیں مار ڈالیں گے، ہم تمہیں مردہ کر دیں گے، ہم اس جنم یہ زندگی ہم نے دی ہے، زندگی کو ہم ختم کر دیں گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور قیامت کے دن ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اور تمہیں اپنے اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد قبروں سے انسان کو اٹھایا جائے گا۔ کفار مکہ کا تو عقیدہ یہی تھا، کفار مکہ کا تو عقیدہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے انسان زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، امپاسبل چیز ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اس کے بعد ہمیں اللہ
اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں، یہ تو امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی ملے۔ یہ تو محمد پکے جا رہے ہیں، یہ تو پاگل نہیں، یہ تو دیوانہ، یہ تو مجنون کی بات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کفار مکہ کی تربیت کی اور باقاعدہ ان کو کہا کہ کفار مکہ جو بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بول رہے ہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ قرآن کر کے کہتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کفار مکہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہرگز زندہ نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، مرنے کے بعد جزا سزا کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد جنت و جہنم کچھ نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی اعلان کر دو، اے نبی آپ کہہ دو قل بلی وربی لتبعثن، اے نبی آپ اعلان کر دو ضرور بضرور لتبعثن، تمہیں ضرور بضرور زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی اور ضرور ملے گی، اور صرف زندگی نہیں ملے گی، لتبعثن قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ زندہ کرنے کے بعد تم کو تمہارے عمل کی خبر دی جائے گی، تمہارے عملوں کے بارے میں بتایا جائے گا، فلاں گلی میں تم نے یہ کیا، فلاں جگہ تم نے یہ کیا، فلاں بازار میں تم نے یہ کیا، فلاں مکان میں تم نے یہ کیا، فلاں پڑوسی کے گھر میں جا کر کے تم نے یہ کیا، فلاں جنگل میں تم نے یہ کیا، فلاں بند کمرے میں تم نے یہ کیا، فلاں جگہ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، یہ ساری کی ساری خبریں تمہیں دی جائے گی، یہ ساری کی ساری خبریں تمہیں بتائی جائے گی، تمہارے سامنے ریکارڈر چلا دیا جائے گا، تم باقاعدہ اپنی نظروں سے دیکھو گے، اور اسی کا تذکرہ تو قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا کے اندر اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا میں اپنے مالوں کو بچا کر کے رکھا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا میں کسی کے پر ظلم کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا کے اندر زنا شراب نوشی اور جوا بازی وغیرہ کیا ہوگا تو اس کو بھی کل قیامت کے دن بندہ دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور قرآن کہہ کر کے واضح کر دیا، اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے میرے بندے یہ اپنے نامہ اعمال لے لے، یہ اپنی کتاب لے لے، یہ اپنے نامہ اعمال کی ڈکشنری لے لے، یہ کتاب لے لے، اس کے اندر تیری زندگی کا پورا بایو ڈاٹا لکھا ہوا ہے، تم نے کب کہاں کیسے کیا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں تمہاری لکھی ہوئی ہے، اور یہ بتاؤ اگر غلط لکھا تو بول کر کے تو بتاؤ تو صحیح، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، زندہ کیا جائے گا انسان، اور زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ زندہ کرنے کے بعد اس کی تمام کرتوت تمام اعمال اس کے سامنے مرتیو پشچات جنمم بھاوتی، نہ ترتی نہ چترتی نہ پنچم، مرنے کے بعد دوسری زندگی تمہیں ملے گی، ہاں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں نہیں، لیکن دوسری زندگی ہر حال میں تمہیں مل کر کے رہے گی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، غور کرو، اگر یہ دوسری زندگی کا اگر یقین ہو جائے تو آج شراب نوشی بند ہو جائے، آج زنا کاریاں بند ہو جائے، آج غیر سے جو تعلقات بنے ہوئے اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حیوانیت
जैसा काम आदमी कर रहा है ये तमाम की तमाम चीजों के ऊपर लगाम लग जाएंगी, ये तमाम की तमाम चीजों के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। जरा गौर करो मेरे भाइयों, अगर इस बात को यकीन हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी है तो दुनिया के अंदर आदमी किसी के ऊपर जुल्म न करे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था लोगों किसी के ऊपर कोई जुल्म न करे, हाँ कोई किसी के ऊपर जुल्म न करे, क्योंकि कल क़यामत के दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अगर कोई किसी को अपनी ज़बान से तकलीफ दिया करता था तो दुनिया में माफी मांग लिया करता था। आपने वो वाक़या भी सुना होगा, हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने हजरत बिलाल को जब कह दिया वो काले कलोटे की औलाद, आई काले कलोटे की औलाद, ये सिर्फ जुमला कहना था। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए और हजरत बिलाल रोने लगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में पहुंचते और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं काला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन काले कलोटी की औलाद मुझको कहा जा रहा है। अल्लाह के नबी क्या अल्लाह की नजर में काला गोरा देखा जाता है? क्या अल्लाह की नजर में अमीर गरीब भी देखा जाता है? क्या अल्लाह की नजर में कोई काला है तो उसकी नजर में बेकार है, कोई गोरा है तो अल्लाह की नजर में महबूब है? अल्लाह के नबी ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी को बुलाया और आपने फरमाया आय अबू ज़र गफ़ारी क्या तुमने आज तक जमाना जाहिलियत के उन मामलात को तुमने नहीं छोड़ा? आज तुम्हारे जमाना जाहिलियत की वो सारी चीजें तेरे अंदर पाई जा रही है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ इतना ही कहा था। हजरत अबू ज़र इतने ज्यादा शर्मिंदा हुए कि हजरत बिलाल को पकड़ा, रोने लगे, माफी मांगने लगे। उसे मालूम था इसकी वजह से कहीं कल क़यामत की दिन मुझे रुसवा न होना पड़े। तो मेरे भाइयों जरा सोचिए, मरने के बाद की जिंदगी का यकीन उसे बीता।